الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کے بیان میں جناب سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر مبارک ہوا، تو سورہ صاد کی جو ہے وہ آیات پہ ہمارے دروس ہو رہے ہیں، تو انہی میں ان کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر مبارک آتا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام کا نام نامی قرآن مجید میں 16 بار آیا، اور جناب سلیمان علیہ السلام کا قرآن مجید میں 17 بار نام آیا۔ ایسے خوش قسمت پیغمبروں میں سے وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیاوی حکومت اور طاقت اور دولت بھی عطا فرمائی، اور ساتھ میں پیغمبر بھی بنایا، اور آخرت کی نعمتیں بھی انہی کا مقدر بنے گی۔ تو سلیمان لفظ ہے اور اسی طرح ایک لفظ سلمان ہے، دونوں مستعمل ہیں۔ سلیمان جو قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا، اور ایک لفظ جو عام رکھا جاتا ہے سلمان، تو دونوں الگ الگ نام ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ہے، اور عبرانی لفظ ہے، شالوم سے شالوم و سلیمان بنا ہے، جس کے معنی سلام، امن، سلامتی کے ہیں، یعنی امن والا، سلامتی والا۔ امن کا علمبردار وہ شخص جس پر سلامتی ہو، تو یہ عبرانی لفظ ہے سلیمان۔ قرآن مجید میں سلیمان استعمال ہوا۔ اسی طرح ایک اور نام سلمان ہے، جس طرح مشہور ہے کہ سلمان فارسی، جو سلمان فارسی تھے وہ صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ عربی نام ہے، اس کا مادہ بھی اور ہے، تو اس کا وہ یعنی معنی ہے سالم، محفوظ اور عیب سے پاک، یعنی وہ امن، سلامتی، سلیمان اور امن، سلامتی اور سلامتی سے رہنے والا۔ اور سلمان کون سا لفظ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو سالم، محفوظ یا عیب سے پاک۔ تو معلوم ہوا کہ سلمان الگ لفظ ہے اور سلیمان الگ لفظ۔ تو قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے سلیمان، جو داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند کا نام ہے۔ ایک مشہور صحابی کا نام بھی سلمان ہے۔ ہمارے ہاں یہ نام عام ہے، لوگوں کے اکثر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو نام ہے وہ سلیمان ہے، تو ظاہر ہے وہ پیغمبر کا نام بھی ہے، اور پیغمبر سے اعلیٰ و عرف ہستی کون سی ہو سکتی ہے، تو یہ نام زیادہ بہتر ہے کہ سلیمان رکھا جائے، کیونکہ وہ قرآنی نام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کا نام ہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن کا تو ایک ایک حرف بھی نیکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کا خاندان اور نسب بھی بیان فرمایا کہ وہ کون تھے، تاکہ اس امت کے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے، اور پچھلے لوگوں کو بھی علم تھا، چونکہ وہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آثار اتنے
مضبوط اور بڑے بنائے کہ بعد میں بھی ان کا نام ان کے آثار سے بھی واضح ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت کریمہ 84 کے اندر ان کے گویا ایک طرح سے خاندان اور نسب کا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو جو عطا فرمایا، جس طرح انہوں نے دعا کی نا رب ہب لی من الصالحین، تو وہاب اور یہ سارے لفظ ایک ہی جیسے ایک ہی مادہ سے بنے ہیں۔ وہاب کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے استحقاق کے بغیر عطا کر، کسی کا حق نہ بنتا ہو۔ بھئی ہمارا کوئی حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے۔ جتنا کچھ اس نے ہمیں دیا ہے ہم تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ بھئی آنکھیں اللہ نے دی ہیں، کوئی ہم حقدار ہیں آنکھوں کے؟ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے بغیر کسی عوض کے دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام تھا اسحاق، ان کے بیٹے تھے پھر یعقوب، اور اسی طرح فرمایا کہ جو یعقوب تھے ان کا نام اسرائیل، اور فرمایا وَكُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور ان سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی۔ باقی یہ جتنے پیغمبر ہیں زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، نوح علیہ السلام ان سے بھی پہلے، تو فرمایا اس سے پہلے ہم نے ہدایت دی تھی نوح کو، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد کو بھی۔ اب وہ اولاد کون سی تھی؟ داؤد و سلیمان، جو داؤد تھے اور سلیمان تھے، اور وَأَيُّوبَ، اور ایوب تھے، وَيُوسُفَ، اور یوسف تھے، وَمُوسَى وَہارون، تو یہ سارے ہی پیغمبر بڑے ہی مشہور ہیں۔ فرمایا ان کی اولاد میں سے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ جو ذریت ہی کی ضمیر جا رہی ہے یہ نوح علیہ السلام کی طرف بھی پلٹتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی پلٹتی ہے۔ تو یہ جتنے پیغمبر ہیں یہ حضرت نوح کی بھی اولاد ہیں اور حضرت ابراہیم کی بھی اولاد ہیں۔ فرمایا ہم نے ان کی اولاد میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ و ہارون علیہ السلام عطا فرمایا۔ گویا یہ بھی اسی خاندان میں سے تھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ سارے ہی محسنین میں سے تھے، نیک کام کرنے والوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی انہی کی اولاد ذریت میں سے ہیں، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت یعقوب کی بھی اولاد میں سے۔ باقی پیچھے سے پھر ہر کسی کی اولاد بنتے ہیں، اسحاق کی، ایوب کی اور یعقوب کی اولاد بنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ بیان فرمایا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر تھے جن کی بعض باتوں کا ذکر گزشتہ جمعہ پہ بیان ہوا، اور اسی طرح فرمایا کہ ان کے وارث کون تھے؟ جناب سلیمان علیہ السلام۔ یہ انسانوں کی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کی وارث بنے، ان کے ایمان کی وارث بنے، ان کے علم کی وارث بنے۔ جائیداد کی وارث تو سارے ہوتے ہیں نا، کوئی سنا ہے کوئی کہے میں ابے کی جائیداد نہیں لوں گا؟ جائیداد ساری لیتے ہیں اور بلکہ آپس میں لڑتے ہیں کہ یہ میرا حصہ زیادہ بنتا ہے، لیکن ان کی جو دینی وراثت ہوتی ہے وہ نہیں لیتے، ایمانی وراثت نہیں لیتے۔ فرمایا پھر بعد میں آ جاتے ہیں خلف وخلفهم اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جو نماز کو ضائع کرنے والے، شہوات کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے وارث بنایا داؤد علیہ السلام۔ تو ہر آدمی کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے پروردگار مجھے ایک ایسی اولاد عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو
تیرے دین کے علم اٹھانے والے، نہ کہ نالائق ہوں، دولت اور ان چیزوں کے پیچھے ہوں اور دین کا انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ جس طرح انسان کی یہ جائیداد میراث ہوتی ہے، اسی طرح اسلام ایمان بھی میراث ہے۔ بعض لوگ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے، نہ اپنے اولاد کو یہ تربیت کرتے ہیں کہ بھئی جو ہے یہ صحیح، میں نے ساری زندگی سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا اور یہ ہدایت کو پایا کہ اے میرے اولاد تم بھی کیا کرنا، اسی ہدایت پر چلنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوش نصیبی جناب داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، فرمایا کہ ووارثا سلیمان داؤد، اور ہم نے وارث بنایا داؤد کا سلیمان علیہ السلام کو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاؤد سلیمان، اور فرمایا کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا۔ یہ بڑی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بیٹا بھی پیغمبر عطا فرمایا۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے نا کہ باپ بھی پیغمبر ہو اور بیٹا بھی کیا ہو، پیغمبر ہو۔ یہ کتنی بڑی شان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں فرزند پیغمبر، ان کے پوتے بھی پیغمبر، آگے اولاد بھی پیغمبروں کی ایک لڑی، تو بڑی شان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بھی جو ہے سلیمان علیہ السلام پیغمبر عطا فرمایا۔ نعم العبد، فرمایا کہ بڑے ہی خوب بندے تھے۔ لیکن لوگوں کی تعریف جو ہے لوگ کرتے ہیں، اپنے کرتے ہیں، دوسرے کرتے ہیں، انسان اپنے رب کی تعریف کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ایسے خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے۔ فرمایا نعم العبد، بڑے ہی شاندار، بڑے ہی خوب بندے تھے۔ ہماری عبدیت میں وہ ایسے تھے کہ ایک روشن چراغ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی۔ ان کی شان کیا ہوگی کہ جن کی اللہ رب العزت تعریف کرے۔ دیکھو عام شام والے تھوڑے ہیں کہ جن کی تعریف کون کریں، خود اللہ رب العزت ان کی کیا کریں، تعریف کریں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ نعم العبد، بڑے ہی خوب اور اچھے بندے تھے۔ تو جس آدمی کی تعریف خود اللہ کرے اور اپنی الہامی کتاب اور وحی کے ذریعے کرے، تو کیا ان کی کامیابی میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ بڑے ہی خوش نصیب آدمی تھے سلیمان علیہ السلام، جس کے بارے میں فرمایا نعم العبد، وہ مقام عبدیت میں ایسے طاق اور لاجواب انسان تھے، کمال تھے۔ انہ اواب، بے شک وہ حد سے زیادہ رجوع کرنے والے۔ ان کی بڑی خوبیاں ہیں۔ ایک پیغمبر کی کتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں، ان کا کوئی عام آدمی تو ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بڑی خوبیاں تھیں۔ ایک خوبی یہ تھی، بات ہر مسئلے اور ہر بات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ یہ بڑی خوبی ہے کہ انسان زندگی کے معاملات میں ہر لمحے کس سے رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے۔ فیصلہ سازی کا معاملہ ہو تو رجوع اللہ تعالیٰ سے، کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں حکم کیا ہے، دین کے احکامات کیا ہے۔ جیسے کوئی مصروفیات آتی ہیں، انسان مصروف ہوتے ہیں اور کہیں سفر کرنا پڑ جاتا ہے، اور کبھی شادی بیاہ کاروبار مختلف مصروفیات ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ پھر انسان اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ انہ اواب، یہ ایسے تھے کہ ہر دم ہر وقت کس سے رجوع کرنے والے تھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان ایسی دی تھی کہ رجوع کرنے والے۔ معلوم ہوا کہ یہ بڑے ہی کوئی پیغمبر اعلیٰ مرتبت تھے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ تو ان کا خاندانی پس منظر تھا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے وارث یعنی اولاد تھے، اور ان کی باقی اولاد بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دین کا وارث ہے اسے وارث کا، جائیداد کے وارث تو اور بھی ہوں گے۔ تو اصل جائیداد داؤد علیہ السلام کی کیا تھی؟ وہ ایمان تھا، وہ دین تھا۔ تو فرمایا کہ وہ اصل وارث یہ تھے۔
اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی نبوت کا بھی ذکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو مقام نبوت سے سرفراز فرمایا، جو قرآن مجید کی نصوص صریحہ اور قطعیہ سے ثابت ہیں۔ فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا بے شک ہم نے آپ پر وحی کی، یہ ایسی ہی وحی ہے جیسے وحی ہم نے آپ سے پہلے بھی کی، آپ سے پہلے لوگوں پر بھی کی۔ کیسے؟ الی نوح، ان میں نوح بھی تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایک نبی دنیا میں نہیں بھیجا، بے شمار نبی ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لا نفرق بین احد من رسل، منصب رسالت میں سارے ہی رسول برابر ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ رب العزت نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر کیا کی، جو ہے فضیلت عطا فرمائی۔ تو فرمایا کہ آپ بعض رسولوں کو کیا کریں، یہ بعض پر اللہ جل شانہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بھی کس کا فضل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا کہ ہم نے آپ پر جو وحی کی، آپ سے پہلے لوگوں پر بھی، پہلے پیغمبروں پر بھی وحی کی، جس طرح نوح پر تھی، اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں پر بھی۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جس طرح ہم نے ابراہیم پر وحی کی، وَإِسْمَاعِيل، اور اسماعیل پر وحی کی، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباط، اور اسی طرح حضرت ابراہیم کے فرزند اسماعیل و اسحاق اور ان کی اولاد پر، وعیسیٰ وایوب، عیسیٰ اور ایوب پر، ویونس وہارون وسلیمان۔ فرمایا کہ یہ سب پر ہم نے وحی کی۔ تو وحی کس پر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر وحی آتی۔ معلوم ہوا کہ سارے عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان یہ پیغمبر تھے۔ اور اسی طرح فرمایا وآتینا داؤد زبور، اور فرمایا کہ اسی طرح ہم نے عطا کیا کس کو؟ داؤد کو زبورا، اور زبور عطا فرمائی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بھی بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو بیان فرمایا، کون کون سی انعامات اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ نشاور فرمایا۔ فرمایا فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو صحیح فیصلے کی تعبیر عطا فرمائی۔ بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکیم و حکمت والا بھی بیان فرمایا ہے۔ وَآتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ان کو حکم و علم جو ہے نبوت و علم عطا فرمایا، اور فرمایا حکمت و علم عطا فرمایا، اور یہ اللہ جل شانہ کی شان ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام پر اپنے انعامات اور فضل اور کرم کیے، ان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فیصلہ سازی کی سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائی۔ تو وہ بڑی شان والے تھے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ان کے والد کے ذمہ لگایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تو آپ نے حق کے ساتھ کیا کرنا ہے، لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام بھی اسی طرح تھے۔ قرآن مجید میں دو فیصلے، دو واقعات کا ذکر ہے، اور ایک داؤد علیہ السلام کے پاس دو شخص آئے، ایک 99 بھیڑوں والا اور دوسرا ایک بھیڑ والا، اور ایک سلیمان علیہ السلام کے پاس کا واقعہ کہ ایک کھیتی اور بکریوں والے کا، کہ ایک کھیتی والا اور ایک بکریوں والے آئے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے بڑھ کر فیصلہ کیا۔ ان کا فیصلہ جو تھا وہ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ قرآن مجید میں اجمالی طور پر بیان ہوا، بس یہی بتایا گیا کہ انہوں نے کھیتی والے اور بکری والوں کے درمیان فیصلہ کیا۔ اور فیصلے کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے تو وہ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو علماء ہمیں بتاتے ہیں، اور سابقہ کتب میں تھا
اور وہ یہ ہے کہ بھئی کسی کی بکریاں کھیت میں چلی گئیں اور کھیت کو نقصان پہنچا، تو پہلے تو ان کے والد نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی کچھ بکریاں کھیت والے کو دے دیں اور نقصان پورا کر۔ علماء لکھتے ہیں کہ پھر بعد میں سلیمان علیہ السلام نے کہا ان کا فیصلہ یہ ہے کہ اس وقت تک کہ جب تک کھیتی صحیح نہیں ہوتی بکریوں والوں کو کھیتی دے دیں کہ وہ کھیتی کا خیال کریں، اور جو کھیتی والوں نے بکریاں دے دیں تاکہ وہ اپنا نفع اٹھا لیں، جب وہ صحیح ہو جائیں تو یہ پھر واپس کر دیں۔ یہ فیصلہ تھا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایک فیصلہ تو نہیں ہوتا، کتنے فیصلے تھے جو ایک بادشاہ آئے روز کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو درست فیصلہ سازی کی جو ہے وہ ہم نے ان کو بصیرت عطا کی۔ جس ملک میں انصاف ہو، فوری انصاف ہو، مفت کا انصاف ہو، بر وقت انصاف ہو، اور وہ ملک پھر کتنا شاندار ہوگا۔ تو جس ملک کے حاکم جناب سلیمان ہوں، جن کا بر وقت اور فوراً انصاف ہو، تو کتنا بڑا اس امت کے لیے فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے انہیں عطا کیا۔ تو یہ صفت تھی ان کی۔ اور دوسری بات بتائی، نعم العبد انہ اواب۔ سچ پوچھیں تو یہ بڑی ہی خوبصورت ایک اعزاز ہے۔ جس طرح فوج میں اعزاز ہوتا ہے نشان حیدر کسی شہید کو دیا جاتا ہے، تو اسی طرح انسانوں میں یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرمائے۔ فرمایا نعم العبد، بڑے ہی شاندار عبد تھے، بہترین غلام تھے۔ ہماری عبادت میں جو عبادت کرے گا وہی عبد ہوگا نا، جو بندگی کرے گا اللہ کی غلامی کو اختیار کرے گا۔ تو فرمایا کہ وہ بڑے ہی خوب آدمی تھے، بڑے ہی اچھے عبد تھے۔ عزیز سامعین کرام، اس سے بڑی شان کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف کرے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرے، تو بڑی ہی شان ہے۔ اور ساتھ فرمایا انہ اواب، ان کا مقام یہ تھا کہ فرمایا کہ وہ کیا تھے، وہ بے حد رجوع کرنے والے۔ ان کی شان یہ تھی کہ وہ بڑے ہی کیا کرنے والے تھے، رجوع کرنے والے آدمی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ صفات عطا فرمائی۔ تو یہاں ہمیں بھی سبق ملتا ہے، انسان کا کمال تکبر میں نہیں، عاجزی میں۔ جتنی عاجزی اختیار کرے گا، جتنی بندگی اختیار کرے گا، جتنا جھکاؤ اختیار کرے گا، اتنا ہی اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوگا۔ اور معاملات حیات جو کہ تو ہوں، اللہ کو نہ بھولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہر دم یاد کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ بندگی کا اظہار تو اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا یہ بھی فضل فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور اسی طرح فرمایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو جو طاقت عطا کی وہ علم کی تھی۔ تو کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتیں دی۔ یاد رکھیں کہ علم کی طاقت سب سے بھاری طاقت ہے۔ علم ہو تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، علم سے ہر عبادت جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے، یعنی ضرب لگا دی۔ ایک عالم کی نماز اور ایک ناواقف جہل کی نماز برابر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یہ سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ الحمدللہ رب العالمین ہے کیا چیز۔ عالم کو تو پتہ ہوتا ہے کہ حمد کیا ہے اور رب کی شان اور مقام کیا ہے، عالمین کیا چیز ہے، اور اس آیت کا کیا تقاضا ہے، یہاں پڑھنے کا کیا مفہوم ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے باپ بیٹا دونوں کو علم عطا کیا۔ تو مسلمانوں کو بھی یہ حکم تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پڑھنے پڑھانے کا حکم تھا پہلی ہی وحی کے اندر۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی اسماء کا علم دیا جو انہیں ملائکہ سے کیا کر دیا، اونچا کر دیا۔ تو یہ کس کی شان ہے؟ فرمایا کہ ہم نے ان کو علم دیا۔ وقالا، ان دونوں نے کہا، یہ علم ہی تھا
کہ جو ایمان کو مضبوط اور بڑھاتا بھی جاتا ہے۔ کہنے لگے الحمدللہ، اس علم کی بدولت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، تعریف کی، کہ فرمایا الحمدللہ الذی فضلنا، کہ جس نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، یہ بھی بڑی اعزاز کی بات ہے، الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی حمد اور تعریف کی اور یہ کہا کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں بہت سارے مومن بندوں میں بھی زیادہ لوگوں پر، مومنین میں سے بھی اکثر پر ہمیں فضیلت۔ دیکھیں ویسے مومن ہونا ہی بڑی فضیلت ہے، کوئی آدمی مومن ہو، یہ 7 ارب کا جہان بسا ہوا ہے، کتنے لوگ مومن ہو، آٹے میں نمک برابر، تو ان میں بھی فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان مومنین میں بھی کیا ہے فضیلت عطا کی، فضل عطا کیا کثیر، بہت سارے مومنوں میں بھی اللہ نے ہمیں کیا کیا، وہ فضیلت شرف عطا فرمایا۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب داؤد اور جناب سلیمان علیہ السلام، ان کی کئی باتیں موجود ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا قال رب اغفر لی، جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، پروردگار رب اغفر لی، پروردگار مجھے معاف فرما۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں نعم العبد انہ اواب، اور خود اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بتا کہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی تھی، لیکن ان کے اندر عاجزی اتنی ہے، انکساری اتنی ہے، جھکاؤ اتنا ہے، اور اپنی عبدیت پر حقیقت کو اس طرح معترف ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہوئے بھی، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں قال رب اغفر لی، پروردگار مجھے معاف کر۔ کہ یاد رکھیں کوئی آدمی چاہے وہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے، اپنے کرموں سے جنت نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر نہ ہو۔ تو بھائی ہر دم انسان کو کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اسی سے مانگنا چاہیے، ورنہ جو ہم کرم کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دنیاوی نعمتوں کا بھی مواخذہ نہیں ہے، یہ بھی ان کا بدلہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کہتے ہیں رب اغفر لی، پروردگار مجھے معاف کر۔ ہر آدمی استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے ہر دم معافی مانگتا رہے، اپنی عاجزی کا برملا اظہار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر دم جھکتا رہے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی خطا ہو تو اسی پر اکڑ نہیں جانا چاہیے، اپنی خطا پر فوراً نادم ہو کر اس خطا کو معاف کرا دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یار ہے تو چھوٹی سی بات، نہیں، فوراً استغفار کرنا چاہیے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنی چاہیے۔ تو پھر عرض کی وَحَبْ لِي مُلْكًا، اور ساتھ یہ فرمایا عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پروردگار مجھے عطا فرما۔ اتنی نہیں کہا، فرمایا کہ حبلی، میرا اس پر کوئی استحقاق نہیں ہے، میں کوئی حقدار نہیں ہوں۔ کوئی ہے بھئی میرا اور آپ کا کسی نعمت پر کوئی حق ہے؟ یہ سب عطائیں ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ پیغمبر جب کہہ رہے ہیں ربی حبلی 7 بار قرآن مجید میں آیا، یہ شان ہے پیغمبروں کی، دعا مانگنے کا سلیقہ پیغمبروں سے سیکھا جائے، کس طرح وہ مانگتے ہیں۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا ربی حبلی من الصالحین، پروردگار میرا کوئی حق نہیں ہے، تو اپنی شان سے، اپنے انعام سے، اپنے کمال سے، اپنے خزانوں سے مجھے بیٹا عطا فرما۔ انہوں نے کہا وَحَبْ لِي مُلْكًا، پروردگار مجھے حکومت عطا فرما۔ باپ کو بھی حکومت عطا فرما، اور ایسی حکومت کہ دنیا میں کسی کو نصیب نہیں۔
تو مجھے حکومت اور مملکت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد یہ کسی کو بھی لائق نہ، کسی کو بھی یہ حاصل نہ ہو، ایسی حکومت ایسا ملک عطا فرما کہ میرے سوا کسی شخص کو بھی یہ حاصل نہ ہو۔ انک انت الوہاب، بے شک تو کون ہے، تو ہی وہاب ہے۔ قرآن مجید میں لفظ وہاب 3 بار استعمال ہوا، اور یہ قلیل صفت ہے اللہ رب العزت کی جو قرآن مجید میں بہت کم استعمال ہوئی، 3 بار استعمال ہوئی، اور 2 بار تو غالباً سورہ صاد میں استعمال ہوئی۔ تو مقصود یہ ہے کہ انک انت الوہاب، بے شک تو کون ہے، تیری شان ایسی ہے کہ تو بغیر کسی استحقاق کے دیتا ہے، حق کے بغیر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو کافروں کو دے رہے ہیں، ملحدوں کو دے رہے ہیں، منافقوں کو دے رہے ہیں، اور مشرکوں کو دے رہے ہیں، ان کا حق ہے، حق بنتا ہے؟ نہیں، کوئی حق نہیں۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی بات عرض کی، پروردگار حکومت پر میرا کوئی حق نہیں، مگر تو مجھے اپنی ہی شان سے عطا فرما ایسی حکومت کہ میرے بعد کسی کو بھی یہ لائق نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ان کے بعد کسی کو یہ شایان شان نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں اب بھی بڑے بڑی بادشاہتیں موجود ہیں، مملکتیں موجود ہیں، طاقتیں موجود ہیں۔ تو دنیا میں بڑی بے شمار مملکتیں، حکومتیں، بادشاہتیں موجود ہیں۔ جو سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں فریاد کی، اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت کسی اور کے نصیب میں نہیں رکھی۔ آج بھی بڑی دولت اور طاقت کی فراوانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دولت، حکومت، طاقت، بادشاہت عطا فرمائی، وہ کسی کو بھی عطا نہ فرمائی۔ اس کی چند جھلکیاں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر یہ معاملہ کیا کہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سارے جنوں کو ان کے تابع کر دیا۔ تو انسان اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان کے تابع فرما دے جنات کو۔ جنات کی اپنی صلاحیتیں ہیں، چونکہ وہ ایک غیبی مخلوق ہیں، ہم ان صلاحیتوں سے واقف نہیں ہیں۔ غیب کی باتوں سے کس طرح واقف ہوا جاتا ہے؟ وہ تو جب اللہ تعالیٰ عیاں کریں پھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا، وہ ان کے گویا ایک غلام کی حیثیت سے تھے۔ ان کے بہت سارے کام تھے۔ ایک کام یہ تھا کہ من یغوصون لہ، وہ ان کے حکم سے سمندروں کے اندر جو ہے وہ غوطے لگاتے تھے، سمندر کے خزانے ڈھونڈ کر لاتے تھے، قیمتی موتی، ہیرے جواہرات اور بہت کچھ جو بھی خواہش تھی جناب یوسف، جناب سلیمان علیہ السلام کی، تو فرمایا کہ وہ ان کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کن کو تابع کیا تھا؟ جنات کو۔ اسی طرح فرمایا وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، پھر صرف یہ ایک عمل نہ تھا کہ وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چلے جاتے تھے، بلکہ کیا ہے، وہ اس کے علاوہ اور بھی کام کر سکتے۔ آج بھی سمندر کی بعض گہرائیاں ایسی ہیں کہ وہ اتنی گہری ہیں کہ اگر کوئی لوہے کی چیز بھی چلی جائے، جیسے آب دوز ہے، ایک مضبوط ہتھیار ہے فوج کا، تو پانی کا بعض جگہوں پہ پریشر اتنا ہے یا گویا وزن اتنا ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹ جائے۔ یعنی بعض سمندر کی اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ لوہے کی مضبوط جو ہے چیزیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک صرف مچھلی ہے جو اس گہرے پانی میں جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو یہ طاقت دی ہے، باقی کوئی بھی چیز اس گہرے پانی میں اتر نہیں جاتی، کیونکہ جیسے وہ اس گہرے پانی میں جاتی ہے جتنا نیچے جائے گی اتنا وزن ہوگا، اور ہر سینٹی میٹر پہ وزن ہے، اور پھر وہ کیا ہے کہ وہ جتنی مرضی مضبوط ہو وہ کیا ہو جاتی ہے، ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو تابع کیا کہ وہ جائیں اور سمندر کی گہرائیوں سے
جو بھی خزانے ہیں وہ اٹھا لے آئیں۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور جو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تھے وہ کرتے تھے۔ فرمایا کہ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، کیونکہ شیاطین یا جنات وہ سرکش ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ سرکشی سے باہر نہ نکلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انعام جناب سلیمان علیہ السلام کو دیا کو جو کسی کو بھی تاریخ انسانی میں نہیں دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور شان کو بیان فرمایا، وَحُشِرَ سُلَيْمَانَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوقات کے بارے میں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جمع کر لیتے تھے، کن کو؟ انسانوں کے لشکر ان کے سامنے جمع ہو جاتے تھے، جنات اور جنوں کے بھی، اور والطیر اور پرندے بھی۔ تو فرمایا کہ وہ ایسے بادشاہ تھے کہ جن کی حکمرانی مضبوط اتنی تھی کہ انسان بھی ان کے حکم کے تابع کر دیے، جنات بھی اور پرندے بھی سارے جمع کر دیے۔ تو وہ ایسے تھے، تو فرمایا کہ وہ الگ الگ درجہ بندی سے ان کو قائم کرتے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی باکمال بادشاہ سے نوازا کہ جس کے تابع کیا تھے؟ فرمایا جنات، اب ہم اس کا دار یا ادراک کر سکتے ہیں، والطیر اور پرندے، ہر طرح کے پرندے کس کے تابع تھے؟ جناب سلیمان علیہ السلام۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے جنات کے اور کاموں کا بھی ذکر بیان کیا، جس کے بعض آثار کہیں نہ کہیں دفن ہیں اور کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے موجود بھی ہیں۔ فرمایا یعملون له ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داؤد شکرا وقلیلا من عبادی الشکور۔ فرمایا کہ اب جب یہ ساری چیزیں ان کے تابع تھیں تو فرمایا جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا تابع کیا جنات کو، فرمایا کہ وہ جنات ہر کام کرتے۔ اب وہ کون سی چیزیں تیار کرتے تھے؟ فرمایا کہ قلعے، بڑے بڑے محلات، محارب اونچی عمارتوں کو کہتے ہیں، بڑے بڑے محلات، قلعے اور اونچی عمارات وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تعمیر کرتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ مجسمے، تو بڑے بڑے مجسمے جناب سلیمان علیہ السلام نے بنوائے، دیو ہیکل مجسمے جو ان کی بادشاہت کی علامت تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے انسانی نہ تھے، پرندے اور فلاں فلاں تصویریں، پر قرآن مجید میں تو سیدھے مجسموں کی بات کی ہے، تو اگر ہوں گے تو کسی نہ کسی شکل کے ہوں گے، وہ ان کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے مجسمے جو ان کی جلالت کو ظاہر کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ بڑے بڑے محلات، مجسمے، بڑے بڑے پانی کے حوض لگن بنائے، اور دیگیں جو اتنی بڑی ہوتی تھی جنہیں کوئی اٹھا نہ سکتا تھا، بڑی بڑی لوہے کی دیگیں جس میں ہزاروں لوگوں کو کھانا۔ اور فرمایا کہ یہ ساری چیزیں کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے سپرد کی۔ حضرت سلیمان جو چاہتے وہ بنا لیتے ہیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں اب نیک عمل کرو، تم میرے بندوں میں جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزاری جو ہے وہ تھوڑے لوگوں کا ہی حصہ بنتی ہے۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ اے لوگو جس کو جو نعمت ملے تم شکر گزار بنو۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر گزاری کو کیا کرتے ہیں؟ وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہر نعمت کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کی، اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے جس طرح پہلے بتایا اسی طرح پھر بتایا کہ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور وہ طاقتور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا، جو ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے جنات کو جناب سلیمان کے تابع کیا، جو بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے کام لیتے تھے۔
اور اسی طرح فرمایا کہ بعض سرکش بھی تھے کہ جو وآخرین مقرنین فی الاسفاد، جو دوسرے جنات سرکش تھے، اللہ جل شانہ نے ان کو فرمایا کہ ان کو زنجیروں میں جکڑ دیجیے. ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب. اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ اب ہمارا احسان ہے، ہمارا عطیہ ہے، اب تیری مرضی ہے کہ تو احسان کر یا روک، تجھ پر کوئی بھی جو ہے اللہ جل شانہ نے پابندی نہیں لگائی. عزیز سامعین کرام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی. اسی طرح فرمایا کہ ہم نے جناب سلیمان علیہ السلام کو ہوا بھی مسخر کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے اور اس حکومت میں ہواؤں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا. تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید سورہ انبیاء اور اسی طرح سورہ سبا کے اندر بھی یہ باتیں بیان فرمائی. فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا. اللہ جل شانہ نے ہواؤں کو بھی جناب سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا اور فرمایا کہ جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی ہے، فلسطین، شام کا وہ علاقہ، تو فرمایا کہ ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں. عزیز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوائیں بھی ان کے تابع کر رکھی. اور صرف وہ ہوائیں کیا کرتی تھی، سورہ سبا میں اس کی ایک تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُّوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. ہم نے سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا. صبح کی منزل اس کے مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی. ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمے بہا دیے. پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا. گویا وہ ہواؤں میں اڑنے کی قدرت رکھتے تھے. جس طرح آج بھی ہواؤں میں جہاز اڑتے ہیں اور بڑی بڑی بھاری چیزیں اٹھا کر سفر کرتے ہیں، تو یہ تو آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے. اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانے میں جناب سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ طاقت عطا کی. ان کے پاس ایسی طاقتیں تھیں کہ جن کے ذریعے وہ ہواؤں میں اڑتے تھے. یعنی ہزاروں سال پہلے تصور کیا جا سکتا ہے کہ بڑی بڑی چیزیں ہواؤں میں اڑتی. تو جناب سلیمان علیہ السلام ان کے ساتھ لشکر اور لوگ، تو فرمایا کہ وہ 1 مہینے کا سفر ایک منزل میں کرتے تھے، ایک پہاڑ میں کر لیتے تھے. یعنی اتنا وہ تیز سفر کرتے تھے. تو گویا آج کا ٹیکنالوجی کا دور، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت کس کو دی تھی؟ جناب سلیمان علیہ السلام کو اور ان کی قوموں کو. اور ظاہر ہے کہ بعد میں پھر وہ قومیں جب راہ راست سے ہٹ جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان قوموں کو اور زوال پذیر کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانبے جو تھے، تانبے کے ان کے چشمے بہا دیے. تانبا ایک مضبوط دھات ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے چیزیں بنانا بھی جو ہے آج بھی ایک صاحب کام ہے. تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو ان کے لیے چشم جو مرضی بنائے، تو وہ پھر ہر اللہ تعالیٰ کی نعمت بناتے. تو گویا ان کی جو ہے حکومت کو دنیا میں ایک جنت کی مانند ہے کہ جس طرح ایک جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہو. خیر وہ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طاقت اور قدرت ہے. وہ چاہے تو دنیا میں بھی عطائیں کرے اور آخرت میں بھی عطائیں کرے. انسان کو اگر دنیا کی نعمتیں چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں اور بے حساب دینے والے ہیں. اور اگر آخرت کی چاہیے تو وہ خزانے بھی کس کے پاس ہیں؟ اللہ جل شانہ کے پاس ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے اور ہماری زندگیوں کو ایسا آسان فرمائے کہ ہم بڑی خوش اسلوبی سے اسلام پر عمل کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.